بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ ایسی بات سے منع فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے احادیث میں واقعہ منقول ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد آباد لوگوں میں سے بنو ثقیف کے قبیلہ بنو عمر ابن عمیر اور اسی طرح بنو مخزوم کے قبیلہ بنو مغیرہ، ان کا سودی لین دین تھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو بنو عمر نے بنو مغیرہ سے کچھ سود کی رقم لینا تھی۔ انہوں نے تقاضا کیا، بنو مغیرہ نے کہا کہ اب چونکہ اسلام میں منع کر دیا گیا ہے اس لیے ہم اب سود تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ ان کے درمیان میں آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تو مکہ مکرمہ کے جو اس وقت نائب تھے، امیر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وہاں متعین کیا تھا، حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی بات سنی اور خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو سود باقی رہ گیا ہے وہ نہیں لے سکتے، اور اس سے پہلے کا لین دین جو ہو چکا وہ تو معاف ہے، اور وہ بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے معاف تھا کہ جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حکم نازل ہونے سے پہلے پہلے جو لین دین ہو چکا ہے وہ معاف ہے، اور اب جب کہ حکم نازل ہو گیا ہے اب جن کا سود باقی ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقت چونکہ حکم اسی وقت کا نازل ہو گیا ہے، مسئلہ معلوم ہونے سے پہلے یا توبہ کرنے سے پہلے جو لین دین ہوا ہے اس کی واپسی، معافی تلافی بھی ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر بھیج دی، چنانچہ ان کا جھگڑا ختم ہو گیا اور سود کا تقاضا ختم ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم ایسا کرتے ہو باوجود اس کے کہ تمہیں حکم آ گیا ہے اور تم اس سے باز نہیں آتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرتے یعنی سود نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لو اور اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ۔ اور دنیا میں بھی حکم یہی ہے کہ عادل بادشاہ حکمران وہ ان کو سود سے روکے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر سودی کاروبار کرنے والے لوگ توبہ کر لیں، باز آ جائیں تو بہت اچھا، وگرنہ ان کو قتل کر دے، ان کی سزا قتل ہے۔ اور پھر جب کہ جو بھی سود لینے والے لوگ ہیں وہ اس کے جواز کے بھی قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کفر کی طرف اور ارتداد کی طرف ان کو پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو
تو تمہارا اصل مال، راس المال وہ تمہارا ہی ہے، جتنا تم نے قرض دیا ہے وہ تمہیں ملے گا، سود تم نہیں لے سکتے، اصل مال تم اپنا لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم سود لے کر کسی پر ظلم کرو اور نہ وہ تمہارا اصل مال دبا کر تم پر ظلم کریں۔ جو تم نے قرض لیا ہے وہ واپس کرو، اور جو انہوں نے تمہیں قرض پر سود کا تقاضا کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو اس کو خوشحالی تک مہلت دے دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ چنانچہ اصل رقم واپس لینے کے لیے بھی اگر فی الوقت گنجائش نہیں ہے تو مہلت دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ سود در سود رقم بڑھتی چلی جائے۔ اصل رقم لینے میں بھی گنجائش دینا اور مہلت دینا یہ اچھی بات ہے۔ اگرچہ دوسری طرف قرض لینے والوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ اگر واقعی کسی طرح سے کوئی سبیل بنتی ہے قرض کی واپسی کی تو فوراً واپس کریں، اس میں تاخیر یہ گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی میں گنجائش نہیں ہے تو پھر لینے والوں کو چاہیے کہ وہ مہلت دے دیں۔ اس پر احادیث میں بہت فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو تو وہ جن سے قرض لینا ہے ان کو مہلت دے، اور اگر معافی ہی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، تو قیامت والے دن یہ چیز اللہ کے عرش کے سائے کے نصیب ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر اس کو مہلت دیتا ہے تو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب اگر صدقہ کر دیا وہ تو اس وقت ملا جتنا بھی ملنا تھا اور بات ختم ہو گئی، لیکن قرض دیا ہوا ہے تو اس قرض میں مہلت سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دگنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے ایک مثل کہا تھا کہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہلت پوری ہونے سے پہلے روزانہ ایک مثل یعنی اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مہلت پوری ہو جائے پھر گنجائش دے دی جائے، لیکن وہ شرط برقرار رہے گی کہ بشرطے کہ وہ بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لے رہا ہو، گنجائش ہو، کوئی سبیل اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، حالات کو چھپا رہا ہے، اس کے لیے گنجائش دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا ذکر کرنے کی۔ اور اگر مہلت ختم ہو گئی اور واقعی میں اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اب اس کو مہلت دیتے ہیں تو دگنا مال، پھر دوہرا مال، دو مثل صدقے کا ثواب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور احادیث میں ایک اور واقعہ بھی منقول ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک صاحب کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نیکی موجود ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میرے پاس ایک ذرہ کے برابر بھی ایسی نیکی موجود نہیں ہے جس کی جزا کا میں تقاضا کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے، پھر بھی وہ یہی جواب دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے 12 پوچھیں گے، 3 دفعہ، تیسری دفعہ پوچھیں گے تو پھر بھی وہ یہی جواب دے گا،
اور کہے گا کہ ہاں البتہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد پڑ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے مجھے مالی خوشحالی عطا فرمائی ہوئی تھی اور میں تجارت پیشہ آدمی تھا، تو اگر کوئی تنگ دست آدمی آتا تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر دیکھتا کہ اس کے حالات اجازت نہیں دے رہے اس کو معاف بھی کر دیتا تھا، اور امیر لوگوں کے ساتھ بھی ریٹ طے کرنے میں زیادہ سختی سے کام نہیں لیتا تھا، بس تھوڑا بہت نفع حاصل ہو رہا ہو اور جہاں بھی بات ختم ہو رہی ہو تو دے دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تب تو پھر میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں، چنانچہ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول اس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں، اور سود اس طرح کے معاشرے کے لیے بہت بڑی آفت ہے، اس لیے سود پر اتنی سخت وعیدیں اور اتنا زیادہ دباؤ دیا گیا کہ اس سے گریز کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تنگ دست کو مہلت دے دی جائے اس کے خوشحالی آنے تک تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔